باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بیان کیا ہے. ویسے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. ان معجزات میں سے ایک قرآن مقدس ہے. یہاں جس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے اس معجزے کو واقعہ معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کوئی واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے اس کا بنیادی مقصد عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. واقعہ برائے واقعہ، قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا. واقعہ معراج صحیح اور مستند روایت کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لمبا ترین سفر مختصر ترین وقت میں طے کروایا. ان حالات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اعلان سے قبل آپ کی امانت صداقت کے گواہ تھے، وہی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ کے جانی دشمن بن گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے طرح طرح کی تکالیف اور سہولتیں اور پریشانیوں سے دوچار کیا، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا رخ طائف کی طرف کیا. لیکن طائف والے مکہ والوں سے بھی زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے مکہ اور طائف کی زمین کو تنگ کر دیا. ان سنگین حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آسمان کی وسعتیں اور بلندیاں دکھائی. کہا کہ میرے حبیب یہ لوگ آپ پر زمین تنگ کرتے ہیں، میں مالک کائنات آپ کے لیے آسمان کی بلندیاں وسیع کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سیر کروائی گئی. لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک تو واقعہ معراج کو لوگ رجب کے مہینے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ متعدد مورخین نے اس کی جو تاریخ لکھی ہے اس اعتبار سے رجب کا مہینہ بنتا ہی نہیں. پھر یہ کہنا کہ یہ 27 رجب کو شب معراج
یا واقعہ معراج رونما ہوا، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ اول تو فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی متعین مہینے میں یا کسی متعین تاریخ اور دن میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور پھر ہمارے عوام میں تو ویسے بھی لوگ چونکہ دین کے ساتھ علماء کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا نا، تو جو فرض ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، جو نہ نفل کے درجے میں ہوتا ہے نہ مستحب کے درجے میں ہوتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ یہ چیزیں متعدد بار میں نے بھی بیان کی ہیں اور بھی بیان علماء کرام کرتے رہتے ہیں۔ تو واقعہ معراج کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی لوگ سناتے ہیں، حالانکہ یہ دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک باموثوق ذرائع کے ساتھ پہنچا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اخبار کے ٹوٹکے سے کوئی چیز اٹھائی اور کسی جرید اور کسی رسالے سے اٹھائی اور آگے نقل کر دی، یہ نہیں ہے۔ دین بڑی مضبوط بنیادوں پر ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن مقدس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بڑے باوثوق ذرائع سے ہم تک پہنچے، ان میں سکم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے متعلق پھر لوگ کیا کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں بہت ساری اپنے پاس سے فضیلتیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ بھائی نفلی روزہ آپ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہو، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ایسا جھوٹ منسوب کرنا، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، پوسٹ آتی ہے اس کو شیئر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی میسج آتا ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آج کل تو آگے رمضان آ رہا ہے نا، تو یہ میسج عام ہو جائے گا، جو بندہ رمضان کے پہلے روزے کی خوشخبری دے گا جنت اس کے لیے کھل جائے گی اور جہنم حرام ہو جائے گی۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، نام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوتا ہے اور اللہ در شیئر کر دیتے ہیں، دیکھیے کام ہے، یہ دیکھیے کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ جو بات پیغمبر کی ذات کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، جب پیغمبر نے نہیں کی تو ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 27 رجب کے حوالے سے 2 دن کے بعد آ رہا ہے نا 27 رجب، 27 رجب کے حوالے سے ہمارے ہاں یہی مشہور ہے پبلک کے اندر کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہے نا یہ سفر معراج کیا تھا، تو لہٰذا یہ فضیلت والی رات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے اندر، صحابہ کی سیرت کے اندر ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی خاص متعین کر کے روزہ رکھا ہو یا محفل کی ہو یا رات کو خاص قسم کی نمازیں پڑھی۔ اور میں نے آپ کو وہ اکثر بتایا تھا، کنز العمال کی حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 27 رجب کو باہر نکل کر لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، بھائی 27 رجب کا روزہ نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھو ہیں، ہاں رجب سے ہٹ کر، خاص فضیلت سے ہٹ کر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس پر کوئی نہیں ہے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پیغمبر جس بات کا حکم کرے اس پر عمل کر لو اور جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، یہی دین ہے اور یہی اطاعت ہے پیغمبر۔ تو اس لیے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور سینہ سے آپ مدین سے آپ بیت الحم سے آپ بیت المقدس یہ سفر طے کیا۔ اور یہ سفر عام حالات میں، ان حالات میں اونٹوں پر اور لوگ گھوڑوں پر کرتے تھے اور مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکنڈوں میں طے کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ایک عظیم معجزہ عطا کیا۔ پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا، اور جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو وہاں تک سفر کروایا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں مختلف قسم کی جنت کے حالات، جہنم کے حالات اور مختلف قسم کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، بیت المعمور کی ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
اور سلام کلام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، بخاری کی روایت ہے کہ خوش آمدید صالح کے بیٹے، نیک کے بیٹے اور نیک نبی، تیرا آنا مبارک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اپنی امت کو میرا سلام کہنا جا کر اور ان کو یہ بتانا ہے جا کر کہ بھائی جنت اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی صاف اور شفاف ہے، اور اس کے درخت بھی بڑے پاکیزہ ہیں، اور یہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے اندر درخت کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ امت کو کہو کہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، صحیح حدیث ہے، کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، اس کے ساتھ تمہارے درخت بھی لگیں گے اور تمہارے وہ باغیچہ کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جو واقعات ہیں اور یہ جو معجزات ہیں، ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے ایک تو سب سے بڑا عقیدہ جو اکثر آپ کو میں نے تقریباً یاد بھی کروایا وہ یہی ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں، یہ خاصہ خدا بندی ہے ہر جگہ موجود ہونا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں تو مدینہ میں نہیں، مدینہ میں ہیں تو آپ مدین میں نہیں، مدین میں ہیں تو آپ بیت المقدس میں نہیں، بیت المقدس میں ہیں تو آپ ساتوں آسمانوں پر نہیں ہیں، ساتوں آسمانوں پر ہیں تو زمین پر نہیں۔ یہ خاصہ ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات مختصہ میں سے صفت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو یہ سفر طے کروایا، اس کی بنیادی وجہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سب کچھ جانتے ہوتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ بھی صفت مختصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے یہ بات آپ کو بارہ بتائی بھی ہے کہ علامہ مولانا شاہ ولی اللہ قدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو باری تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں، جو باری تعالیٰ کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے نا، یہ ضروری ہے، اور باری تعالیٰ کے علاوہ سے اس کی نفی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح ہر وقت حاضر ہونا اور ہر چیز کا تفصیلی علم ہونا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہ ہم نے یہ سفر طے کروایا ہے۔ پھر اس میں بہت سارے لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، وقت بہت سارے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے جب رسائل جرائد کی طرف جاتے ہیں نا تو پھر تحقیق نہیں ہوتی ہے بندے کو یار بات مضبوط ہے یا کیسی ہے۔ عمومی طور پر ایک آپ نے روایت اکثر سنی ہوگی علماء کرام سے، علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا کیا التحیات کی صورت میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ایک لمبا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہے، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو کسی کے بیان کرنے سے چیز مضبوط نہیں ہو جاتی ہے، اور کسی کے کتاب اور کسی رسالے میں اور کسی اخبار کے ٹوٹکے میں آنے سے بھی چیز مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو جب تک ایک چیز سونا ہے نا تو سنیار کے پاس جائے گا، سنیار اس کو چیک کرے گا بھائی یہ سونا ہے یا کیا ہے، کیا بلا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے فن کے پاس اس چیز کو چیک کرے، ہر بندے کے پاس ترازو ہوتا ہے نا، تو اس طرح احادیث اور روایات کو تولنے کا ایک ترازو ہے۔ تو جب اس روایت کو ہم ترازو میں رکھتے ہیں نا تو اس روایت کا کوئی نہ سرا ہے اور نہ کیا ہے، اس کی بنیاد ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے، ابتدا ہے انتہا کچھ بھی نہیں۔ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ الحرف الشذی کے اندر تعریف فرماتے ہیں کہ یہ تحیات للہ والصلوات کے معراج کے رات امت کو یہ تحفہ دیا گیا، یہ کہیں بھی آپ نے نہیں ثابت۔ اگر کسی روایت میں آ گیا تو یہ آنے سے، کتاب میں آنے سے، کسی بزرگ کے بیان کرنے سے یہ چیز پکی نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بخاری کی حدیث آپ کو سنائی ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرح جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا نا
اور میں نے وہ بات کہی نہیں ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے بہت ساری ایسی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جن کا واقع معراج کے ساتھ اور دیگر دین کے احکام اور عقائد اور اعمال کے ساتھ دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے. فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، بصیر دیکھنے والے ہیں. تو یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.